ज्यादती की थी तुमने? नहीं, ये करनी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन अली भट्टी। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं इस वक्त ज़िला कसूर के थाना गंडा सिंह में मौजूद हूं, जहां पर 17 साला नौजवान ने 10 साला बच्चे की जान ले ली। पुलिस ने मुलज़म को किस तरह ट्रेस किया और पुलिस ने मुलज़म की खोज किस तरह लगाई, आइए चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ वो 17 साला मुलज़म मौजूद है जिसने 10 साला वहीद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आइए जानते हैं क्या ऐसी वजह बनी जिस वजह से इसने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? यासिन। क्या करते हो? हिफज कर रहा था, पहले उठ गया, दोबारा फिर बहना था जुमे वाले दिन। ते वो फिर ये बहना था तो मैं फिर जुमेरात वाले दिन ये आलू पे लभदे, मैंने आख्या उरा थोड़े वो भी आलू पे आ गया था। ते अगर गया और थोड़ा इतने है कोनी दे, फिर मैं अगले बुचड़े को लै गया। उत्थे वेंदा वूंदा रिहा, टांडे थल्ले दे कोनी लब्भे न। ते मैं छेड़ने की कोशिश करदा, छेड़न नहीं दिता था। ते उवें ना जबरदस्ती मैं आख्या ते नहीं, ते मैं बात ना इनू थोड़ा कुट्टिया वावा ते यही बंदा कि बेहोश हो जाता, एवं हो गया। बाद मैं बुचड़े विच सट के उत्ते काचू मार दिता ही। उवें मैं फिर नस नुस गया चोरी छिपी ना। ज्यादती की थी तुमने? नहीं, ये करनी थी। तो ख्याल कैसे आया कि मैं इसे कत्ल कर दूं? कैसे ख्याल आया था? यार तो कॉल मेरे आ गया था उदो, उवें फिर जेब में काचू था, उवें फिर मैं इसे मार दिया था। अच्छा, तो क्या ऐसी वजह बन गई थी? क्या तुम फास्ट वीडियो देखते थे जिसकी वजह से तुम्हारा इरादा बना कि मैंने आज इसके साथ ज़बरदस्ती करनी है? नहीं, वीडियो किसी ने देखी फोन जी बाहर फसलों पास मैं लगा फिर एक देख पिया ही मैनू, तो मैं पढ़ा लै गया, मार दिता ही काजू। जिस चाकू के साथ तुमने इस बच्चे को कत्ल किया है तो क्या वो तुम्हारे पास पहले ही था? कैसे लेके आए थे वो पहले ही होता था, कमरो वगैरह कोई खाना चीज़ हो वो चिड़ के ना खाई दी उनके नाल। वो काचू जेब च होता, वो 100 रुपये का लिया ही, वो मारिया ही। अगर तुम्हारा इतना ही दिल कर रहा था कि उससे कत्ल करने का, तो तुम फिर क्यों तुमने अपने घर वालों को कह सकते थे मेरी शादी कर दो? तुमने फिर ऐसा क्यों किया? पहले भी करते रहो किसी बच्चों के साथ? नहीं, पहले किसी नाल नहीं किया। अच्छा, तुम उस बच्चे को घर से कैसे लेके गए थे? घर से नहीं, वो फसलों पर आलू पे लाभदा ही, आलू पे लाभदा ही, उवें फिर पड़ा मैं देख पिया तो इन मैं पड़ा लै गया था वासा में। अच्छा, आलू थोड़े पे उतो भी फाल ले, उवें आ गया ही। ते जबरदस्ती छेड़ने की कोशिश कर, छेड़न नहीं देता था। ते मैं थोड़ा इन कुटिया ही वावा, ते नहीं ते फिर मैं बात इनू कोई बेहोश हो जाता बंदा, इन मैं बुचड़ी विच सट के ना वो काचू मारिया, काचू मार के उत्ते गले टांडे पे हो ते सट गया। जब तुमने उससे चाकू के वार किए तब वो तड़पता रहा? तुमने देखा था उसे? हाँ जी, तड़पता था, मैं उन्हें भाग गया था। तुम्हें उस टाइम शर्म नहीं आई कि मैं 10 साला मासूम बच्चे की जान ले रहा हूँ, तो मैं ये करके तुम भाग गए थे? उस टाइम किधर गए थे? और वासा थाने के पास भाज उठे। हाँ। पुलिस ने कैसे तुम्हें गिरफ्तार किया? उसे वो ना बताया था उसने। अच्छा, और तुम पहले भी बच्चों से ज्यादती करते रहे हो? नहीं, या ये पहला बच्चा था? पहला। करते क्या हो तुम? मैं पहले हिफज कर रहा था ते उठ गया हाँ, ते हूँ दोबारा फिर बहना ही, ते वो बहना ही, ते उमें फिर हिफज तुम करते रहे हो। कितने सवारे तुमने किए हैं? और 2 सवारे किए हैं। तो कुरान पाक एक ऐसी मुकद्दस किताब है कि जो तो राह रास्त पर बंदों को ले आती है। तुम हिफज करके तुमने उस बच्चे की जान ले ली है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही इस अपने किए पे? शर्म आ रही है। क्या सज़ा होनी चाहिए तुम्हारी? तुम्हारी सज़ा क्या होनी चाहिए ये तो बताओ। किस सज़ा के तुम हकदार हो? तुमने 10 साला बच्चे की जान ली है, छुरियों के वार किए हैं उसकी गर्दन पे। जब वो तड़प रहा था तब तुम्हें रहम नहीं आया उस पर? तो हमारा क्या होगा। तो इवें दिल ठक ठक करता रहा, तो उवें फिर मैं भाग गया था। तो पहले कभी किसी बच्चे के साथ मोहल्ले में तुमने ज्यादती नहीं की? किसी को नहीं छेड़ा? नहीं की। ये पहला ही वाकया है? पहले कोई बेली दोस्त थी, उन्होंने छेड़ छूड़ ली थी। तुम्हारे साथ किसी ने बदफेली की है? नहीं। अच्छा,
تم کیسے پھر فاش ویڈیو دیکھ کے ان کاموں کی طرف آئے تھے؟ گھر والوں سے کبھی بات کی تھی میری شادی کر دو، میں ان کاموں کا میرا دل کرتا ہے؟ تم اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک اتر آئے کہ تم نے بچے کی جان لے لی، تمہیں اس ٹائم شرم نہیں آئی تھی؟ لیکن تم نے اس کی جان کیوں لی ہے؟ اس کی کیا ایسی وجہ کیا اس کے ساتھ تمہاری کوئی دشمنی تھی؟ نہیں، دشمنی کوئی بھی نہیں تھی۔ تمہارے گھر والوں کی دشمنی تھی؟ نہیں۔ جو بچہ 10 سالہ وحید تھا تو اس کا کتنی دیر سے تمہارا تعلق تھا؟ بابا چکرتا تھا 2-3 مہینے 2-3 منتھ ہو گئے تھے، تو کبھی ایسی بات نہیں کی تھی تم نے اس کو؟ پہلے چھیڑتے تھے؟ ہاں، پہلے چھیڑیا تھا۔ اچھا، گھر والے دس تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ گھر آ گیا، بلاما دینی رہی امین دی، ایک گل پہ تکڑا آ گئی سی، تو میں پھر گانا گونا کٹ کے گئی چلی۔ تم نے پھر اس چیز کا بدلہ لیا؟ نہیں بدلا نہیں، میں پھر آخیا ہوں تو آ گیا، میں پھڑ کے کچھ ماریا۔ بس اس چیز کا ذہن میں تمہارے تھا کہ اس نے اپنی ماں کو کیوں بتایا اور تم نے اس چیز کا بدلہ لے لیا، اسے مار دیا۔ تو تمہیں اس چیز کی سزا پتہ ہے؟ یہ جو تم نے جرم کیا اس کی سزا کیا ہے؟ اس چیز کا اندازہ ہے تمہیں؟ نہیں۔ سزائے موت اس کی سزا ہے، 302 تم پر لگ چکی ہے، اور تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو؟ بتاؤ کیا تمہارا حل ہونا چاہیے؟ کیا تم ایک حافظ قرآن ہو اور تم نے ایک ایسے بچے کی جان لے لی ہے کہ 10 سالہ معصوم بچہ تھا جس کو دیکھ کر تمہارے دل میں رہنے بھی نہیں آیا؟ کیا ایسی وجہ بن گئی تھی؟ تم اپنے گھر والوں کو کہہ سکتے تھے میری شادی کر دو، کہہ سکتے تھے نا؟ تو پھر کیوں نہیں کہا؟ کیا وجہ بن گئی؟ کوئی نہیں وجہ۔ محلے میں ایسے بچے تھے جن کے ساتھ تمہارا ایسا ریلیشن شپ تھا، تم بدفعلیاں کرتے تھے یا کرواتے تھے؟ نہیں۔ کوئی ایسے بچے اور بھی ہیں؟ صرف تم ہی تھے؟ نہیں، اور بھی ہمیں وہ پاسے اور کسی نے چھیڑ دیا۔ اچھا، تم نے اس پہ نظر رکھی ہوئی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، یہی تھا نا؟ اس کے ساتھ ہی زیادتی کرنی تھی، کوئی اور تمہیں دوسرا نہیں بندہ ملا تھا؟ ہاں، اس چیز کی سزا دی ہے نا اسے؟ ہاں جی۔ تو اس وقت وہ بچہ تو نہیں رہا۔ تو ناظرین، اس وقت یہ ملزم جو 17 سال اس کی عمر ہے، اور دیکھا جائے تو ایک کم سن بچہ یہ بھی لگ رہا ہے، لیکن جو اس نے جرم کر دیا ہے وہ ایک ایسا بھیانک جرم ہے جس کی انتہا ہے کہ اس نے 10 سالہ بچے کو درندگی کے ساتھ، اس بچے کو رحم نہیں آیا کہ میں اسے قتل کر رہا ہوں، میری کیا سزا ہے اور میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ ہمارے معاشرے میں یہ واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ہوس اتنی بڑھ چکی ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو بیٹا، تم اب خود بتاؤ تمہیں اس چیز کی کیا سزا ملنی چاہیے؟ کیا سزا ملنی چاہیے؟ تم نے ایک معصوم کی جان لی ہے، 10 سالہ بچے کی تم نے جان لی ہے، تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ بتاؤ کیا سزا ملنی چاہیے؟ کوئی سزا کے حقدار ہو نا، تو کیا سزا ملنی چاہیے بتاؤ؟ جو ہوگا تھگا تو نہیں ہوگا، ایک دفعہ چھوڑا جائے۔ معافی مانگ رہے ہو اپنے کے بھی؟ تمہیں اندازہ ہے کہ اس چیز کی معافی ہے کہ ایک تم نے انسانیت کا قتل کیا ہے؟ ایک بندے کا قتل کرنے کا مطلب ہوتا ہے تم نے انسانیت کا قتل کیا ہے، تو اور تم اس چیز کی معافی اب مانگ رہے ہو؟ اپنے کیے پر شرمندہ ہو؟ نہیں شرمندہ؟ شرمندہ بھی ہوں۔ تم کہہ رہے ہو میں شرمندہ نہیں ہوں؟ نہیں ہوں تو شرمندہ ہوں، پہلے نہیں تھے؟ پہلے اس چیز کا بس جنون سوار تھا دماغ پر کہ میں نے بدفعلی کرنی ہے اور اسے لے جا کر کھیتوں میں مار دینا ہے، یہی تھا ذہن میں؟ کتنے دنوں سے یہ تمہارے ذہن میں بات چل رہی تھی؟ ہفتہ 10 دن، کتنے دن یہ بات چلی ہے تمہارے ذہن میں کہ میں نے اسے مار دینا ہے، زبردستی اس کے ساتھ کرنی ہے، اگر اس نے نہ کروائی میں نے اسے مار دینا ہے؟ نہیں، کدھر دکھتا تھا وہ، پھر شیطان آ جاتا تھا دماغ میں، شیطان آ جاتا تھا نا؟ تو پھر کھیتوں میں جب لے کے گئے تمہارے پاس کوئی موجود نہیں تھا، تم اکیلے ہی تھے؟ جب تم نے قتل کیا تب بھی اکیلے ہی تھے؟ پکڑا کیسے تھا اسے؟ جب اس کے گردن پہ چھری ماری اس نے کہا نہیں مجھے چھوڑ دو، کہا تھا؟ لیکن تم نے نہیں چھوڑا۔ جو چاقو تمہارے پاس تھا وہ کتنے دن پہلے تم نے جو ہے نا بازار سے خریدا تھا؟ نیا ہی تھا ابھی؟ نہیں، نواں ہی تھا۔ نیا ہی تھا؟ تیز تھا؟ نہیں، پرانا ہی ہے یہ تو۔ تم نے اس کی جان لینے کے لیے وہ جو ہے اپنے پاس رکھا ہوا تھا؟ نہیں، وہ کچھ کھان پین واسطے مروگا چین واسطے رکھا ہی تھے، وہ بھی پھر مار۔
بس اس چیز کا ناظرین میں اس وقت بہت ہی شرمندہ ہوں. اس معاشرے میں اس وقت اتنی ہوس بڑھ چکی ہے کہ ابھی اس بچے کی عمر 17 سال ہے, جس کو اس نے قتل کیا ہے اس کی 10 سال عمر ہے, اور یہ حافظ قرآن ہے. اور اس قرآن کا علم تو ایسی ہماری ہمارے پاس وہی تو ایک کتاب ہے جس سے لوگوں کو ہدایت کے راستے ملتے ہیں, لوگ ہدایت کی طرف جاتے ہیں. لیکن اس بے غیرت نے اس چیز کا بھی حیا نہیں رکھا, اس نے 10 سالہ معصوم کو قتل کر دیا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, آپ کا میزبان حسنین علی بھٹی. جی بالکل, اس وقت میرے ساتھ تھانہ گنڈا سنگھ کے SHO اکبر صاحب موجود ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس اندھے قتل کا جو ملزم ہے ٹریس کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بتائیے گا کس طرح آپ نے, یہ اندھا قتل تھا آپ کے لیے, آپ نے کس طرح اس ملزم کو ٹریس کیا؟ اس میں جی DPO صاحب نے ہمیں ہدایات جاری کی تھی, اس پر عمل کرتے ہوئے ٹیمیں تشکیل دی گئی. پھر ٹیموں نے اپنا سورسر کے حساب سے ملزم کو ٹریس کیا اور اس ملزم کو فوری گرفتار کیا. اور اس کے ساتھ جب ملزم کو آپ نے گرفتار کیا تو اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ میں نے قتل کیا؟ ہاں, اس نے اعتراف کیا, سب باتیں بتائی اس نے, میں نے اس کو قتل کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا اس کی سزا ہے؟ قانون اس کی کیا سزا اپنا اس میں سجیسٹ کرے گا کہ اس کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ ضابطے کے مطابق اس 302 کا جرم جو ہے وہ لگا ہے. 302 کی FIR جو ہے وہ چاک ہو چکی ہے, تو عدالت میں ٹرائل ہوگا تو سزا تو اس کی بڑی ہے, سزائے موت ہے, اس کو ہوگی اللہ کے حکم سے. ایک یہ حافظ قرآن تھا, تو معاشرے میں دیکھا جائے قرآن جو ایک ایسی کتاب ہے جس سے تمام جو ہے روشن کتاب ہے, جو ہدایات کی کتاب ہے, تو یہ کہ حافظ قرآن تھا. تو جب آپ نے اس کی تفتیش کی تو اس میں کون کون سے اس نے اعتراف کیے؟ اس نے بتایا بھی پہلے میں 3 کلاس جو ہے وہ میں نے 3 کلاسیں پڑھی ہیں, گاؤں میں اسکول ہے, پھر چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد اب میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں, 2 سپارے میں نے حفظ کیے ہیں, باقی کر رہا ہے یہ جو ہے سننے کو. تو ہمارے معاشرے میں یہ جو دن بدن ہوس بڑھتی جا رہی ہے, اس کے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں قصور کا جو نام ہے یہ سر فہرست آتا ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی جو ایک تجربہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ اس میں تو اللہ ہی کرے گا, اللہ ان پر رحم کرے. بالکل, اللہ کے یہ سب اللہ کا اختیار ہے, بندوں کا تو اس میں اختیار ہے کوئی نہیں ہے. اس وقت جو قصور کی یہ صورتحال بتائی جاتی ہے کہ ہوس دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. 17 سالہ نوجوان جس کی عمر کیا ہو سکتی ہے, اس نے 10 سالہ معصوم بچے کو قتل کیا ہے, اور اس کی ہم ایک مذمت ہی کر سکتے ہیں اس واقعے کی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, آپ کا میزبان حسنین علی بھٹی. اللہ نگہبان.